السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم قرآن و سنت کی شکل میں شکر کی اہمیت کے متعلق پڑھیں گے۔ قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کی ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، میں تمہارا تذکرہ کروں۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اور فراخی و فراوانی انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ مقدر بناتے ہیں جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ احادیث، قرآنی آیات اس کے متعلق ہم کچھ پڑھیں گے۔ پہلی یہ چیز ہے، نعمتوں پر شکر کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، تم نہیں گن سکتے۔ ان کا احاطہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ان انعامات کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ جتنا ہمارے بس میں ہے اس اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں جو کھانے کو دی ہیں، ان میں سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ دوسری چیز، نعمتوں میں اضافہ، شکر کی اہمیت اس کے بارے میں کہ نعمتوں میں اضافہ اللہ کرتے ہیں۔ قرآن میں ہی اللہ ذکر فرماتے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو دنیا کا دستور اور قاعدہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے تو وہ محسن مزید انعامات دینے پہ آمادہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اعمال کی قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کی بہت قدر کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس سے بڑی اس کا پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا کچھ ٹکڑا ہی دے کر صحیح۔ پتہ چلا کہ ایک ٹکڑا جو ہے اللہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، اللہ اس کو مقبول فرما لیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، تو وہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ قدردان ہے، نیکی کی قدر فرماتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صرف میں نے بھی بتایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اور عطا کروں گا، اضافہ کروں گا۔ تیسری چیز ہے ناشکری کی ممانعت، ناشکری سے بچایا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی اپنے بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، ناشکری سے روک بھی دیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ واشکروا لی کا معنی کیا ہے؟ کہ میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، ناشکری نہ کرو۔ شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور ناشکری سے منع کیا کہ ناشکری نہ کی جائے۔ چوتھی چیز ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ جو شخص ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، کفران نعمت کرتا ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی نوید سناتے ہیں۔ اس کے لیے عذاب ہے، سخت وعید سنائی گئی ہے۔
قرآن مجید میں شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابوں سے مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ وہ میرے عذابوں سے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے اگر تم شکر ادا کرو اور تم ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ عذاب نہیں دیتے ایسے لوگوں کو جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر کے متعلق حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اگر کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے، نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس پہ بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب ہم اللہ کے بندے کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو کس نے توفیق بخشی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تمہارے ساتھ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کو یہ کس نے یہ شعور بخشا ہے تمہارے ساتھ نیکی کرنے کا؟ وہ اللہ نے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ تمہارے ساتھ وہ نیکی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ اگر اللہ اس کو یہ توفیق نہ دیتا تمہارے ساتھ وہ نیکی نہ کر سکتا۔ اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی شخص اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی قوت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر نیکی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی برائی سے بچنے کی قوت رکھتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے۔ نیکی کی توفیق دینا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی سے روکنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان ان چیزوں سے کے بارے میں اللہ سے سوال کرے، اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما، مجھے اللہ نافرمانی سے محفوظ فرما، تو پھر وہ اللہ یہ توفیق دیتا ہے۔ لیکن کوئی نیکی اپنی استطاعت، اپنی قوت کے ساتھ کہ میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کرنے والا ہوں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ایک پتا بھی جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتا، ایک پتا جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا اس اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو چاہے جائے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ نیکی کرے، تو ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تم یہ دعا پڑھو، یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ الحمدللہ کہنا اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، حالانکہ کھانا کھانے والے نے اپنی بھوک اور پیاس کو بجھایا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنا یہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ تم میرا کھا رہے ہو، تم میرا شکر ادا کرو، تو جب تم میرا کھا کے میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دوں گا، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ اس اللہ کا انعام ہے، یہ شکر گزاری کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو اللہ کی حمد، اللہ کی جو ہے وہ تعریف کرنے والے ہوں گے، ان کو پکارا جائے گا، عین الحمادون، کہاں ہیں وہ جو اللہ کی تعریف کرنے والے تھے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی طور پہ جو ہے وہ انعامات سے نوازیں گے۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، اللہ کے رسول حمادون کون لوگ ہیں؟ وہاں تو جب دی عین الحمادون، حمادون کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر حال میں اس اللہ کا شکر ادا کرنے والے وہ حماد ہیں، وہ حمادون ہیں، جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا عظیم عمل ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس حالت میں واویلا کرنا شروع کر دیں، نہ شکری کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ایسی چیز کو ناپسند نہیں کرتے، شکر گزار بندے کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفران نعمت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔